جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 8 اردو کا لیکچر۔ میں ہوں محمد امین، اور جیسا کہ آج آپ کے سامنے جو ہے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ محاورات، اور یہ اردو قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 86 ہے، 86 ہے۔ آپ کے پاس اگر کتاب موجود ہے تو وہاں پر بھی ساتھ ساتھ نشان لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پچھلے مہینے میں صفحہ نمبر 85 جو ہے وہ پڑھا تھا، اور ہم نے محاورے سیکھے تھے اردو کے، اور اس کے معنی اور جملوں میں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی محاورے کو جو ہے وہ آپ نے بولنا ہو تو آپ کوشش کریں کہ جملے میں استعمال کریں، تو اس کا معنی بھی واضح ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو آج کا پہلا محاورہ ہے ان بن ہونا۔ ان بن ہونا کا معنی ہے جھگڑا ہونا۔ مثلا ہم آخر میں آپ سے جو ہے وہ مائک آپ کے اوپن کر کے تو آپ لوگوں سے بھی جو ہے وہ جملے سنوں گا، لیکن وہ جملے ان کے علاوہ ہوں گے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں انہی محاوروں کو، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال میں آپ کی کتاب کے اوپر جو لکھے ہوئے ہیں وہیں سے آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ جملہ ہے پیسوں کے لین دین میں اکرم اور اسلم کے درمیان انبن ہو گئی۔ انبن ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جھگڑا اگر لفظ آئے گا تو ہو گیا، انبن ہو گئی یاد رکھیے گا، ساتھ میں تذکیر و تانیث کے حوالے سے بھی۔ جی تو دوسرا محاورہ ہے اوسان خطا ہونا، یعنی حواس گم ہونا۔ شیر کو دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے، یعنی اس کے ساری حصز نے کام کرنا چھوڑ دیا، حواس باخاستہ ہو گیا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ یعنی اوسان خطا ہونا کا مطلب ہے حواس گم ہو جانا۔ نیکسٹ، اکتا جانا، تنگ آ جانا، جیسے آپ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر اکتا گئے ہیں، شاید آپ میری باتوں سے اکتا گئے ہیں، یہ بھی محاورہ ہو سکتا ہے، اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اکتاہٹ ہو جانا، تنگ آ جانا کسی چیز سے، زچ ہونا۔ ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہونا، مطلب سبھی ایک جیسا ہونا، اور اچھے معنوں میں بھی میں استعمال نہیں ہوتا یہ، جیسے سبھی شریر لڑکے ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، مطلب نیگیٹو معنوں میں، منفی معنوں میں لیا جاتا ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا ان کو ریلائز کروانے کے لیے، تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ، بات بگاڑنا، معاملہ خراب کرنا معنی۔ آپ نے ہمارے مسئلے میں دخل اندازی کر کے بات بگاڑ دی ہے، یعنی معاملے کا خراب ہو جانا، کسی بات کے بنتے بنتے بگڑ جانا، مسئلہ بڑھ جانا۔ تو اس طرح سے آپ اس کو اپنے جملے میں استعمال کر کے دیکھیے گا۔ آپ کا ہوم ورک میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ محاورے اور ان کا معنی، اور کوشش کرنی ہے کہ ان سے کسی مختلف جملے میں آپ نے ڈھالنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ دیکھ کر یاد کر ہی لیں گے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایک نیا جملہ بنانا ہے اپنی کاپی کے اوپر۔ تو آگے دیکھتے ہیں جناب۔ بات کا بتنگڑ بنانا، بات کو بڑھ چڑھ کر بیان کرنا۔ آپ نے دیکھا ہے اکثر بچے جو ہیں کلاس میں جب چھوٹی سی بات کو ایک بڑی سی بات بنا کر بیان کر دیتے ہیں، یعنی بڑھ چڑھ کر بیان کرنا، تو بات تو معمولی سی تھی لیکن آپ نے بات کا بتنگڑ ہی بنا دیا۔ تو یوں محاورے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہو رہے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بازی لے جانا یعنی جیت جانا۔ ہمارا اسکول تمام کھیلوں میں بازی لے گیا، تو ہم کھیلیں گے تو بازی لیں گے نا۔ تو انشاءاللہ ہم جلد از جلد جو ہے وہ اپنے پلے گراؤنڈ کے اندر جو ہے، آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ 1 سال پہلے
ہمارا آج کے دن جو ہے وہ کرکٹ میچ کا ٹورنامنٹ تھا اور اس کی ویڈیو میں نے اپنی فیس بک کے اوپر لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی بازی لے جانے کا مطلب ہے جیت جانا, سب سے جیت جانا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا. سہیل کی کامیابی کا سن کر اس کے والدین کا دل باغ باغ ہو گیا یعنی خوش ہو گیا. بال کی کھال اتارنا, بہت چھان بین کرنا یعنی انویسٹیگیٹ کرنا. احمد ہر بات میں بال کی کھال اتارتا ہے یعنی بہت ہی چھان بین کر کے سوچ و بچار تحقیق کر کے پھر کام کرتا ہے. اور کسی حد تک یہ اچھی بات بھی ہے یعنی ریسرچ کرنا کے معنوں میں, مثبت معنوں میں. بیل منڈے چڑھانا, کام مکمل ہو جانا. بیل جو ہے منڈے چڑھانا مطلب کام کا مکمل ہو جانا. 10 روز کی سخت محنت کے بعد وہ بیل منڈے چڑھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کام فنش کر دینا, مکمل کر دینا. اس کے بعد ہے بگلے جھانکنا یعنی جواب نہ دے پڑنا. استاد کے سوال پر رحیم بگلے جھانکنے لگا, چونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں تھا تو اس لیے اس کو اس کا جواب بھی نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور آج کا سیکنڈ لاسٹ ہمارا جو محاورہ ہے وہ ہے بے پرکی اڑانا یعنی بے حقیقت بات کو اچھالنا یعنی اس بات میں کوئی حقیقت نہ ہونا. اسد ہمیشہ بے پرکی اڑاتا ہے یعنی بلا وجہ بغیر تحقیق کے اس کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور وہ باتوں کو صرف اچھالتا ہے. بیگی بلی بننا, بظاہر مسکین لیکن اصل میں چالاک ہونا. ثاقب کی ظاہری صورت پر نہ جاؤ, بظاہر وہ بھیگی بلی بنا رہتا ہے, اصل میں وہ بہت ہی سازشی ہے. تو آپ نے محاوروں کو مختلف انداز میں استعمال کرنا ہے اپنے جملوں میں. تو امید ہے کہ آج آپ کو یہ سارے محاورے جو آپ کی اسکرین پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے ساتھ ساتھ, اور ان کے معنی بھی ایک دفعہ دوبارہ سے ازبر کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کو یاد ہو جائیں گے.